بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آسمہ شیرازی. پروگرام ہے فیصلہ آپ کا. اسلام آباد میں بہت کچھ ہو رہا ہے, بلکہ پاکستان میں بہت کچھ ہو رہا ہے. بہت سی خبریں ہیں اور ان ساری خبروں پہ تو ہم بات نہیں کر سکتے, لیکن جو بہت اہم خبریں ہیں ان کا ضرور آپ کے سامنے تذکرہ آج کے اس پروگرام میں ہم کریں گے. تبصرہ, تجزیہ اور کچھ ڈسکشن, اور پولیٹیکل پارٹیز کا جو بھی اس کے اوپر معاملات ہیں, ان کے جو بیانات ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. کل الیکشن کمیشن میں ایک بہت اہم فیصلہ سنائے جانے کی توقع کی جا رہی ہے. یعنی کل امکان ہے کہ 12 بجے یہ فیصلہ سنایا جائے گا, اور یہ ہے کہ بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان ہوگا کہ نہیں ہوگا. تحریک انصاف کا جو انتخابی نشان ہے وہ بلہ ہے, اور بلے کا نشان جو ہے وہ اس وقت پاکستان کی سیاست کے اندر جو ہے وہ بہت اہم ہے اور اہمیت کا حامل ہے. اس کو مشروط کیا گیا تھا کہ انٹرا پارٹی جو الیکشنز ہیں ان کو کروایا جائے, لیکن الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہوا ہے, تمام جماعتوں سے یہ وہ کہتے ہیں, لیکن تحریک انصاف یہ انٹرا پارٹی الیکشنز جو ہیں وہ نہیں کروا سکی. 13 ستمبر کو 2023 کو یہ فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کیا گیا تھا, اور کل یہ سنا دیا جائے گا. اسی طرح سے جسٹس مظاہر نقوی صاحب جو ہیں ان کو دوبارہ شو کاز نوٹس بھی جاری ہو گیا ہے. تقریباً 10 معاملات کے اوپر ان سے تفصیلات طلب کی گئی ہیں. 4-1 کے معاملے کے اوپر, یعنی 4 نے اور اعجاز الاحسن صاحب نے اس کے خلاف, یعنی ان کے شو کاز کے خلاف ووٹ کیا یا فیصلہ دیا. یہ فیصلہ سنایا گیا ہے. ان کو تقریباً جو ہے وہ 10 دن کا وقت ملا ہے, جس میں کہ ان کو اپنا فیصلہ دینا ہے یا اپنی بات کرنی ہے, اپنی وضاحت پیش کرنی ہے. اور یہ بہت ہی اہم ہوگا کہ وہ کس طرح سے وضاحت کرتے ہیں ان سارے معاملات کے حوالے سے. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ جو بلوچستان کے اسٹوڈنٹس, یعنی تقریباً 55 بلوچ اسٹوڈنٹس کی گمشدگی کا جو معاملہ ہے, اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعظم پاکستان کو اور دیگر جو اہلکار ہیں, عہدیدار ہیں, ان کو طلب کر لیا ہے, مشروط کیا ہے کہ 27 نومبر تک یہ بلوچ اسٹوڈنٹس جو ہیں یہ اگر نہ عدالت میں پیش کیے گئے تو وزیر اعظم صاحب کو پیش کیا جائے گا یا ان کو طلب کیا جائے گا, اور وہ ان کو آنا ہوگا. اس میں سیکرٹری دفاع, وزیر داخلہ کو بھی ساتھ میں طلب کیا گیا ہے, اور ظاہر ہے کہ جو انوار اللہ کاکڑ صاحب ہیں وزیر اعظم, ان کو یہ یقینی بنانا ہوگا کہ یہ 55 اسٹوڈنٹس جو ہیں طلباء جو ہیں ان کو وہاں پر پیش کیا جائے. دوسری طرف اسی سلسلے میں اختر مینگل صاحب کو بھی نامینیٹ کیا گیا ایک کمیٹی کے اندر. پرانا یہ بھی معاملہ ہے, لیکن بہرحال اس لاپتہ کمیشن یا جو کمیٹی ہے اس کی سربراہی اب ان کو کرنا ہے, اور اس معاملے کے اوپر لگتا ہے کہ اس ریاست نے بہت ٹھوس اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا, جو کہ اچھی بات ہے, اور خدا کرے کہ یہ تمام لاپتہ افراد جو ہیں یہ بازیاب ہو جائیں, قانون کے سامنے آ جائیں اور عدالت میں پیش ہوں. اسی طرح سے سائفر کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر عمران خان صاحب کی آج درخواست ضمانت تھی, جو کہ اب غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی ہو گئی ہے. البتہ اس میں جو ہے ریاست اور وزارت داخلہ کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں, اور اس میں بھی جسٹس یا آفریدی صاحب نے ڈی کلاسیفائی ہونے سے پہلے, یعنی کہ جو وہ سائفر تھا اس کے ڈی کلاسیفائی ہونے سے پہلے کیا یہ سائفر جو ہے اس ملزم نے کسی کو دکھایا, یہ سوال انہوں نے پوچھا, جس پر عمران خان صاحب کے وکیل جو ہیں سلمان صفدر صاحب, انہوں نے کہا کہ یہ سائفر کسی کو نہیں دکھایا گیا. جسٹس طارق مسعود صاحب نے استفسار کیا اس کے اوپر کہ یہ جو ہوا میں لہرایا گیا تھا معاملہ یا جو لیٹر جو تھا, اس میں یہ لکھا ہے تو کیا وہ ابلاغ کے زمرے میں نہیں آتا, یعنی جو لہرایا گیا تھا وہ بھی پبلک ہونے کے زمرے میں نہیں آتا. کل جو ہے وہ اسی مختلف جو پاکستان کی سیاسی انوائرمنٹ ہے, ماحول ہے, بلاول صاحب جو ہیں مختلف جگہوں پہ جلسے کر رہے ہیں, بزرگوں سے بات کر رہے ہیں. اب بزرگوں میں ان کے اپنے والد بھی شریک ہیں, وہ ان کو سنا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں اپنی پارٹی کے اندر کوئی تبدیلیاں لانا چاہ رہے ہیں. یہ معاملہ تو بہت ہی اہم ہے اپنی جگہ پہ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف کے چوتھی بار وزیر اعظم بننے کے حوالے سے بھی کچھ معاملات اب زیر بحث آ رہے ہیں. کل شاہ زیب خانزادہ صاحب کے پروگرام پہ رانا ثناء اللہ صاحب آئے تھے, اور انہوں نے کچھ سوالات وہاں پہ, یعنی اگر مگر چونکہ چنانچہ کی پوزیشن میں پاکستان مسلم لیگ نواز اس وقت آئی ہے کہ کیا میاں صاحب جو ہے وہ چوتھی بار وزیر اعظم بن پائیں گے یا نہیں, اس میں جو لیگل معاملات ہیں وہ کیا ہیں, یہ سننے کے لیے ذرا آپ سنیے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ نااہلیت کے اوپر تو تلوار لٹک ہی رہی ہے, لیکن اگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کو ریلیف نہ ملا تو اس کے بعد کیا صورتحال ہوگی, یہ بھی ایک اہم سوال ہے. دوسری جانب اسی معاملے کے اوپر شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی کچھ دن پہلے ہمارے پروگرام میں سوالات اٹھائے تھے. انہوں نے کیا کہا تھا اور اس کا بلیم انہوں نے کس پہ ڈالا تھا, ذرا وہ بھی سنیے گا. ہم میاں صاحب کو وہ ریلیف جو ان کا حق تھا نہیں دلوا سکے 16 مہینے کے اقتدار کے باوجود, کہ ان کی نااہلی جو مکمل طور پہ غیر قانونی ہے اس کو دور کرتے.
ان کی کنوکشن جو ان کے فیصلے ہوتے. ملک کا وزیر اعظم بات کرے گا کہ یہ ناانصافی ہے, عدالت پہ دباؤ آتا, وہ کہتی سو موٹو نوٹس لے اس بات کا. مجھے بتا دینا ملک کا کون سا قانون ہے جو کسی شخص کو تاحیات نااہل کرتا ہے؟ سپریم کورٹ نے کیا, وہی درست کرے گا. آج بھی احساس ہونا چاہیے سپریم کورٹ کو, آج قانون بنا کر سابقہ فیصلوں کو تبدیل نہیں کر سکتے, سپریم کورٹ کہہ چکا ہے. بہت اہم سوالات ہیں جو کہ باسی صاحب بھی اٹھا رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انتخابات قریب ہیں. کیا پاکستان کی سیاسی جماعتیں کسی منیمم ایجنڈے پر راضی ہو سکتی ہیں, اتفاق کر سکتی ہیں؟ آپ نے دیکھا سینٹ کے اندر پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کسی حد تک ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں, لیکن کیا یہ ماحول پنجاب کے اندر نظر آ سکتا ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کی جو پولیٹیکل انگیجمنٹ کمیٹی ہے وہ اس معاملے کے اندر سیاسی جماعتوں سے رابطے کر سکتی ہے, کر رہی ہے, اور کیا اس کے نتائج ہو سکتے ہیں؟ ان سارے موضوعات پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر علی ظفر صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما, معروف قانون دان, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. سر بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. جناب خرم دستگیر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما, سابق وفاقی وزیر. جناب قمر زبان قائرہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر رہنما ہے اور سابق وفاقی وزیر ہیں. سر آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے علی ظفر صاحب میں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں کیونکہ کل جو ہے وہ بلے کے حوالے سے مستقبل کا فیصلہ کیا جائے گا. آپ کو لگتا ہے کہ بلہ انتخابی نشان کے طور پہ بیلٹ پیپر کے اوپر رہے گا؟ توقعات کیا ہیں آپ کی سر؟ دیکھیں, یہ جس طرح آپ نے فرمایا اپنے انٹرو میں, یہ کیس یہ تھا کہ ایک نوٹس آیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے ہمیں پی ٹی آئی کو, اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے الیکشنز چونکہ اپنے وڈرا کر لیے ہیں, الیکشنز آپ نے انٹرا پارٹی کرائے ہیں لیکن وڈرا کر لیے ہیں, اس لیے آپ دوبارہ سے کرائیں, آپ کو تب ہی سمبل ملے گا. سو ہم پیش ہوئے اس کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے اور ہم نے ان کو بتایا کہ یہ وڈرا نہیں ہوا, الیکشنز قائم ہیں اپنی جگہ, الیکشنز ہوئے تھے, اور اس کا سارا ریکارڈ ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پیش کر دیا. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہ سننے کے بعد اپنا آرڈر جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ابھی آنا ہے وہ اناؤنس کر دیا, فیصلہ کر دیا اور فیصلہ سنا دیا, سب کے سامنے سنایا. وہاں سارے وکلا بھی تھے, میڈیا والے بھی تھے, اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے, ہمیں سمجھ آ گئی, آپ درست کہہ رہے ہیں, آپ نے الیکشن کرائے ہیں اور اب آپ کو سمبل ہم الاٹ کر دیں گے. اس کے بعد میں نے ایک پریس کانفرنس کی, بلکہ میڈیا باہر ہی ہوتا ہے, وہاں بھی کہا, اور اگلے دن پوری نیوز پیپرز اٹھا لیں, الیکٹرانک میڈیا میں بھی اسی دن اور اگلے دن کی نیوز پیپرز میں بھی وہ رپورٹ ہوا, اور آج تک یہ تردید نہیں آئی جس میں یہ کہا گیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو اپنا آرڈر ہے وہ اناؤنس کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ہم سمبل الاٹ کریں گے. لیکن پھر تحریری فیصلہ نہیں آیا. جب تحریری فیصلہ نہیں آیا تو ہوائیں آنا شروع ہو گئیں, لوگ تبصرہ کرنا شروع ہو گئے کہ شاید یہ آرڈر اپنا تبدیل کر دیں. ہم نے اپلیکیشن دی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے, ایک بار نہیں 3 بار اس میں اپلیکیشن دی, اور کہا کہ آپ نے جو اورل اناؤنس کیا تھا اس کو آپ اب تحریری ہمیں فیصلہ دیجئے, اور پہ اب فائنلی کل فیصلہ ریٹن آئے گا. اس میں سر وہ پارٹی کا الیکشن جو تھا اس کا آئینی, اس کو مطلب آئینی قرار نہیں دیا گیا نا, تو پرانے آئین پہ یعنی کہ تھا الیکشن یا نئے آئین پہ تھا, یہ کنفیوژن بہرحال برقرار رہی نا. نہیں, وہ انہوں نے اناؤنس کر دیا, وہ کنفیوژن ساری دور ہو گئی تھی کہ پرانی جو الیکشن ہوا تھا وہ دو پرانے الیکشن جو ہمارا کانسٹیٹیوشن تھا اس کے مطابق تھا, نیا کانسٹیٹیوشن کے مطابق کوئی الیکشن نہیں ہوا تھا, اور یہ بات کلیئر ہو گئی تھی. اس لیے امید یہی ہے کہ جو اورل اناؤنس ہوا تھا, جس طرح رپورٹ ہوا تھا, وہی کل ریٹن آرڈر آئے گا. لیکن افواہیں ضرور ہیں, بہت سارے ریومرز ہیں, پتہ نہیں سچائی کیا ہے, وہ تو کل ہی پتہ چلے گا جب اناؤنس ہوتا ہے. لیکن اگر انہوں نے یہ کہا اپنی جو اورل اناؤنسمنٹ تھی اس کو تبدیل کیا تو ایک تو بڑا حیران کن بات ہوگی. لیکن اگر انہوں نے پھر بھی کہہ دیا کہ الیکشن دوبارہ کراؤ تو پھر ہم اس آرڈر کو بھی چیلنج کریں گے, اور اگر الیکشن کرانا پڑا تو وہ تو اتنا مشکل کام نہیں, وہ تو ایک دن میں ہو جاتا ہے الیکشن. سو اس لیے الیکشن سمبل جہاں تک تعلق ہے وہ تو ملے گا, چاہے الیکشن کے, اور سمبل بہت امپورٹنٹ ہے علی ظفر صاحب. یعنی اگر خرم دستگیر صاحب ہم دیکھیں تو بلے کا نشان انتخابی نشان کے طور پر بیلٹ پیپر پہ ہونا تمام جو حریف ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے, ان کے لیے ایک بڑا پرابلم ہے. تو آپ اس فیصلے کو ہونے نہ ہونے کی دونوں صورتوں میں کس طرح سے دیکھیں گے؟ ابھی ظاہر ہے کہ ابھی کل فیصلہ ہوگا, لیکن کیا آپ کہتے ہیں اس بارے میں؟ جی, ہم تو جمہوری لوگ ہیں, ہم تو چاہیں گے
کے سمبل ہو. یہ آپ نے کہا پرابلم، کوئی پرابلم نہیں ہے، جمہوری مقابلہ ہونا چاہیے اور عوام کو موقع ملنا چاہیے کہ جس کو وہ چننا چاہتے ہیں وہ ان کو چنیں. سارا ایشو تو یہ ہے کہ یہ جو جمہوری مقابلہ ہے اس میں سے تحریک انصاف نے 9 مئی کو اپنے آپ سے خود نکال دیا نا اپنے آپ کو. جب انہوں نے تشدد کا راستہ اپنایا، آگ کا راستہ اپنایا، شہیدوں کی یادگار کی بے حرمتی کا راستہ اپنایا، جانوروں کو جلانے کا راستہ اپنایا اور پاکستان کی دفاعی تنصیبات پر حملہ آور ہونے کا راستہ اپنایا، تو جو انہوں نے راستہ اپنایا ہے اس کے باوجود اگر ان کے کچھ لوگ جمہوری عمل میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو مسلم لیگ نون بالکل چاہے گی کہ وہ لوگ اس کا حصہ بنے اور انتخابات لڑیں ہمارے ساتھ. یہ تو کوئی اس میں جو جماعتیں جمہوری ہیں ان کا کبھی یہ خواہش نہیں ہوتی. مطلب آپ کو لگتا ہے کوئی ریپیٹ ٹیلی کاسٹ تو نہیں ہوگا جیسے آپ کی جماعت کے ساتھ ہوا تھا سینٹ الیکشن میں نشان وڈرا ہوا، کوئی اسی طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ تو نہیں ہوگی؟ آپ اس کی توقعات آپ کی کیا ہے اس پہ؟ آپ دیکھیے نا کہ تمام تر جو ہمارے اوپر بھی ظلم ٹوٹے ہیں، ہمارے اوپر بھی ناانصافیاں ہوئی ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ہم چاہیں گے کہ یہ وہاں سے جو انتخابی نشان ہے موجود ہو، اس لیے کہ بہرحال پاکستان نے جمہوریت سے ہی آگے جانا ہے اور تحریک انصاف بھی یہ سبق جتنی جلدی سیکھ لے. انہوں نے 9 مئی کو جتھوں کے ذریعے پاکستان کے اقتدار پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، پاکستان کے اداروں کو پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ناکام کیا. اب جو راستہ ہے وہ یہ ہے کہ پرامن جمہوری جدوجہد کے ذریعے وہ آئیں اور ضرور آئیں اور کھل کر آئیں. مگر ٹھیک ہے، کھل کے اگر آنے کی بات ہے تو قاہرہ صاحب کھل کے آنے والی کوئی چیز تو نظر نہیں آ رہی. دیکھیں تحریک انصاف کو بہرحال اس وقت جو ہے وہ جلسے جلوس کرنے کی، ریلیاں کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور جس طرح کے صورتحال ہے اگر اس طرح الیکشن ہو گئے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی کریڈیبلٹی کو سب لوگ مان لیں گے اور پھر وہی صورتحال نہیں ہوگی جو کہ 2018 اور 2014 کے بعد 13 کے بعد ہوئی تھی؟ اسما 2 باتیں ہیں. ایک بات تو یہ کہ کسی جماعت کو سمبل چینج کر کے یا سمبل الاٹ نہ کرے تو کوئی میری نظر میں کوئی بڑا فرق نہیں آئے گا. یہ سوچنا چاہیے سب ذمہ داروں کو. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے ہو چکا ہے تجربہ. ہمارے ساتھ یہ ہوا، پیپلز پارٹی کو کہا گیا کہ رجسٹرڈ جماعت کے طور پہ نہیں لیں گے، تو ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بنا لی. تلوار کا نشانوں کی فہرست خارج کر دیا گیا، ہم نے تیر کا نشان لے لیا. تلوار کو پڑھنے والا ووٹ تیر کو پڑ گیا. وہ یہ اس وقت کی بات ہے جب سوشل میڈیا اور میڈیا اتنا نہیں تھا. آج سوشل میڈیا اور میڈیا اتنا اس قدر زیادہ ہے کہ اس کا کتنا بڑا امپیکٹ آ پائے گا بلے کا، یہ تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس سے بہت بڑا کوئی فرق آئے گا. دوسری بات، ہاں لیگلٹی اپنی جگہ ہے، لیگلی اگر کوئی چیز ایسی ہے تو اس کا عدالت جانے یا الیکشن کمیشن جانے اور ہمارے ساتھی جانے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایڈمنسٹریٹولی اگر ایسا کرنے کی کوشش کی گئی اس لیے کہ اس سے کوئی ڈینٹ ڈلے گا پی ٹی آئی کو، میرا خیال ہے شاید سمپٹی کا ووٹ اور بڑھ جاتا ہے. اب میرا خیال ہے اس میں تو الیکشن کمشنر کہہ بھی چکے ہیں کہ بیٹ تو رہے گا، اور یہ آن دا ریکارڈ بھی انہوں نے کہا ہے کہ بیٹ رہے گا اس کے اوپر انتخابی نشان کے طور پہ. لیکن لیول پلینگ فیلڈ کی بات کریں نا، یہ تو ساری جماعتیں کھل کے ابھی تک سیاسی ماحول نہیں بن سکا. قاہرہ صاحب جی اس طرف میں آتا ہوں. لیکن آسما مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بڑے مسائل ہیں، تھوڑے مسائل ہیں، مسائل کا انبار ہے، اور کوئی حکومت لمبے عرصے کے لیے پاپولر رہ نہیں سکتی، اس لیے کہ ہم مسائل کا شکار ایک معاشرہ ایک ملک ہے، اور یہاں پہ کسی بھی حکومت کی مضبوطی کے لیے لوگوں کا اس کے ساتھ جڑا ہونا، لوگوں کا اس کے ساتھ کھڑا ہونا یہ ضروری ہے. اس کی بات کے اوپر اعتبار کرنا ضروری ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو اپنے ووٹ کی طاقت پہ اعتبار ہو. اگر ہم لوگوں کو پہلے کی طرح کا ایک اور الیکشن دیں گے کہ ہر الیکشن میں پرنٹڈ الیکشن ہوتے ہیں، لوگوں کو اب آہستہ آہستہ اپنے ووٹ کی حرمت پر بھی اعتبار نہیں ہے، تو آنے والی حکومتوں کے ساتھ بھی کھڑے نہیں ہوتے. اسی طرح ہمارے اوورآل رویے بھی دھوس دھاندلی اور اپنی مرضی سے طاقت کے زور پہ فیصلے منوانے کے اوپر آ گئے، جس طرح الیکشن چھینے جاتے ہیں. تو اگر اسی طرح کا ایک اور الیکشن کرایا جاتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے فائدہ نہیں بلکہ نقصان کا باعث ہوگا. ہاں یہ بات الگ کہ اگر کوئی لوگ قانون کو مطلوب ہے تو ان کے اوپر فیئر ٹرائل ہونا چاہیے، اور فیئر ٹرائل کے نتیجے میں عدالتیں اپنا فیصلہ دیں
اگر کوئی کسی جرم میں ملوث پایا جاتا ہے تو اس کو واقعی سزا ملنی چاہیے، اور باقی پوری جماعت کو اگر آپ اس کا سزا پوری جماعت کو اس کی تو نہیں ملنی چاہیے نا سر، ساری جماعت تو اس میں ملوث نہیں تھی نا، اور پھر فیئر ٹرائل، جی فیئر ٹرائل پہ بھی سوال تو اٹھ رہے. جی اس کا ایک اور وجہ بھی ہے کہ دیکھیں نا، اگر کسی کے لہجے سے، اس کے طرز تخاطب سے، اس کے آرگومنٹ کے جو لفظ ہے، لفظوں کے چناؤ سے مجھے اعتراض ہے، میں سمجھتا ہوں وہ مناسب نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے وہ مناسب نہ ہو، ٹھیک، یا مجھے لگ رہا ہو، ٹھیک ہے، تو اس کی بنیاد پہ اس کے رائٹس تو ڈینائی نہیں ہو سکتے، بالکل نہیں کیے جا سکتے جو فنڈامنٹل رائٹس ہے. علی ظفر صاحب یہ بات میں بالکل قاہر صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور پھر چونکہ پولیٹیکل انگیجمنٹ کمیٹی بھی ہے اور آپ سے بات اس پہ بھی کرنی ہے، لیکن پہلے علی ظفر صاحب یہ جو معاملہ ہے 9 مئی کا، آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اوپر فیئر ٹرائل کے لیے کوئی بنیاد بن سکتی ہے؟ اور کیا آپ نہیں سمجھتے کہ تحریک انصاف وہاں آ کے کھڑی ہو گئی ہے 9 مئی کے بعد، جہاں پہ شاید سیاسی جماعتیں نہیں رہتی، پریشر گروپس بن جاتی ہیں؟ دیکھیں جی، 9 مئی کے بارے میں تو میرا بڑا کلیئر ویو ہے کہ اگر کسی نے کوئی 9 مئی میں ملوث ہے اور اگر کسی نے کوئی ایسی حرکت کی ہے تو اس کی بالکل ٹرائل ہونا چاہیے. کسی نے جرم کیا ہے اس کو سزا بھی ہونی چاہیے، لیکن جس طرح آپ نے بار بار استعمال کیا لفظ فیئر ٹرائل کے ذریعے، فیئر ٹرائل کے معنی بڑے یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس میں بھی ہے، ہمارے آرٹیکل 10A میں بھی ہے، اس کی تشریح بہت ساری ججمنٹس میں بھی ہے، اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے جو انڈیپینڈنٹ ایک آزاد عدلیہ کے تحت ٹرائل کیا جائے، سول کورٹس میں ٹرائل کیا جائے، جو عام جس میں لائرز بھی ریپرزینٹ ہو سکیں، اوپن ٹرانسپیرنٹ ٹرائل ہو جس کے اندر میڈیا بھی شامل ہو، شہادت دینے کا حق ہو، ڈیفینس پیش کرنے کا حق ہو، اور پھر انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے فیصلہ ہو، تو ٹھیک ہے، وہ اس میں فیصلہ جو بھی ہے منظور ہونا چاہیے ہر ایک کو، پھر اپیل ہوتی ہے اور آگے ہوتا ہے. تو وہ تو ایشو بالکل قاہرہ صاحب کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ اگر کوئی ہے ملوث تو اس کو فیئر ٹرائل کے ذریعے آپ سزا دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا آئینی شک ہے، بہت بڑی آئینی شک ہے، اس کے اوپر پورا ہمارا جو آئین ہے وہ کھڑا ہے، اور وہ یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں. فری اینڈ فیئر الیکشنز کا مطلب صرف یہ نہیں کہ لفظی فری اینڈ فیئر ہوں، اس کا مطلب ایکچولی پریکٹیکلی بھی فری اینڈ فیئر ہوں، یعنی کہ اگر ایک پارٹی کو اجازت ہے کیمپین کرنے کی تو پھر دوسری کو بھی اور تیسری کو بھی اور سب کو ہو. اس میں آپ کو بڑا کلیئرلی واضح طور پہ کہہ سکتا ہوں، کیونکہ میں ان قانونی جو کیسز ہیں ان میں انوالوڈ ہوں، کہ پی ٹی آئی کو وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، ان کو الیکشن کیمپین کرنے کی اجازت نہیں مل رہی. ہمیں کورٹس میں جانا پڑ رہا ہے، ابھی پشاور ہائی کورٹ سے ایک فیصلہ لیا ہے، اس کے باوجود بھی الیکشن کا موقع نہیں مل رہا. تو میری نظر میں قاہرہ صاحب کی بات اور دستگیر صاحب کی بات آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ اگر یہ اس بار الیکشن ہمارا صاف، شفاف اور فیئر نہ ہوا، اس کی اگر لیجٹیمیسی جو ہے وہ اس پہ سوالیہ نشان رہا، تو پھر جمہوریت کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. اچھا، یہ بالکل صحیح بات ہے. میں سر جمہوریت کو نقصان، خرم صاحب آپ کو لگتا ہے جمہوریت بھی ویسے علی ظفر صاحب ہے پاکستان میں، لیکن بہرحال جس طرح کی بھی ہے خرم دستگیر صاحب، سیاسی جماعتوں کا بھی کچھ نہ کچھ تو ایجنڈا ہوگا کہ آپ نے آگے بڑھنا ہے، کوئی تو منیمم ایجنڈا ہو جس کے اوپر سب بات کرے. یہ کیوں نہیں ہو پا رہا ابھی تک؟ لیکن پہلے فری اینڈ فیئر الیکشن کو میں اس پہ بھی یقینی بنانا ہے کہ پی ٹی آئی کی طرح جو ہے وہ دسکا میں جو انہوں نے کیا تھا کہ 20 پریزائڈنگ افسر ہی اٹھا لیے تھے، تو ایسا الیکشن چاہیے جہاں پریزائڈنگ افسر اٹھائے نہ جائیں، اور ایسا الیکشن چاہیے جہاں دسکا کے برعکس کوئی گلیوں میں گولیاں نہ چلائے اور خواتین ووٹروں کو ہراساں نہ کرے. ایسا الیکشن چاہیے جس میں آر ٹی ایس راتوں رات نہ بیٹھ جائے، جس میں الیکشن کے بعد جو ہے وہ لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح اکٹھا کر کے ایک پلورالٹی کو مائنورٹی میں نہ بدلا جائے، جس طرح پنجاب میں مسلم لیگ میں ان کے خلاف کیا گیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ الیکشن فری اینڈ فیئر کے بہت سارے سٹینڈرڈز ہیں، جس میں کچھ جو مثالیں ہیں وہ کہتے ہیں تھنگز ناٹ ٹو ڈو، پی ٹی آئی نے خود قائم کی ہیں. دوسرا یہ بھی کہ ہمیں جو ایشو آگے ہمارے سامنے ہے، منیمم ایجنڈا تو سب سے بڑا اس وقت پاکستان میں اگر ہونا ہے تو وہ معیشت کی بحالی ہے. پاکستان میں نیا روزگار پیدا کرنا ہے. ہم نے اپنے پاکستانی جو ہمارے نوجوان مرد و خواتین ہیں ان کے لیے، ہمیں اپنے جو ہمارا جو ایگریکلچر ہے، جو زراعت ہے،
اس کو جدید 21ویں صدی میں لے کر آنا ہے. یہ ایجنڈا ہونا چاہیے. پاکستان میں جو فارن پالیسی کا کانڈکٹ ہے اور اوور آل جو جس طریقے سے ہم فارن سیکورٹی پالیسیز بناتے ہیں اس کو درست کرنے کا میکینزم بنانا ہے. ٹھیک بات ہے خرم صاحب, یہ سب تو الیکشن کے بعد ہو, یہ الیکشن سے پہلے منشور ہے اور بعد میں سر ایجنڈا ہے یا اس کے اوپر عمل درآمد ہے, یہ بات درست ہے. مگر ابھی تو سب سے بڑا سوال جو ہے وہ الیکشن کا انعقاد اور اس کا فیئر انعقاد ہے. میں سر اس کے اوپر مزید آپ سے بھی بات کرتی ہوں اور قاہرہ صاحب سے بھی. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں. کیا تحریک انصاف کے ساتھ بالکل بات نہیں ہو سکتی یا بات ہو سکتی ہے, اور کیا تحریک انصاف بھی اپنے پرانے اس کو چھوڑ کے مینڈیٹ کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھ سکتی ہے یا نہیں بڑھ سکتی خان صاحب کی ایبسنس میں؟ اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سینٹر علی ظفر صاحب اور خرم دستگیر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سینٹر صاحب, آپ نے پچھلے ہفتے مجھے یاد ہے کہ ایک پولیٹیکل انگیجمنٹ کمیٹی کی بات کی تھی اور بات کرنے کی بات کی تھی. پھر الیکشن کمیشن میں بھی ایک اجلاس ہوا تھا. کوئی آؤٹ کم نظر آتا ہے؟ کیونکہ سینٹ میں ہم نے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کم و بیش ایجنڈاز کے اوپر ایک ہی ہیں. تو کوئی راہ نکل رہی ہے گفتگو کی, مذاکرات کی؟ یہ آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں کہ کوآپریشن شروع ہوئی ہے, جو ایک پولیٹیکل مرحلہ اچھا پروسیس ہے سینٹ لیول پہ تو کم از کم ہے. آپ نے دیکھا کہ جب ریزولوشن پاس ہونی تھی یا ہوئی تھی ملٹری کورٹس کے بارے میں, تو اس کے بعد اس کے جو کاؤنٹر جو موو تھی وہ اکٹھے مختلف پولیٹیکل پارٹیز مل کے ہی بنائی گئی تھی, اور اس میں پھر ایسی ہوئی بڑی موقف اختیار کیا گیا جو جوائنٹ موقف تھا. پیپلز پارٹی بھی تھی اس میں, جماعت اسلامی بھی تھی اور پی ٹی آئی بھی تھی. اسی طرح باقی جو جہاں تک لیول پلینگ فیلڈ کا تعلق ہے, ہم رابطے میں ہیں ہر پولیٹیکل پارٹی کے. آپ نے آج اپنے پروگرام میں دیکھا کہ دستگیر صاحب نے بھی بالکل کہا کہ ٹھیک ہے, انہوں نے بات کی کہ ماضی میں یہ ہوتا رہا تھا, لیکن انہوں نے ساتھ مستقبل کی طرف بھی دیکھا اور یہ کہا کہ مستقبل میں ہمیں اب چاہیے کہ یہ ساری چیزیں بھول کے آگے ایک ڈائریکشن دیں اور شفافیت کی طرف جائیں تاکہ لیجٹیمیسی ہو. قاہرہ صاحب جو پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں انہوں نے بھی یہ کہا. ہمارا بھی موقف ہے. تو جہاں تک یہ والے پوائنٹس ہیں اس ایجنڈے پہ کہ الیکشنز ہونے والے ہیں اور اس کے لیے کیا قواعد ہونے چاہیے, اس کے لیے کیا کوڈ آف کنڈکٹ ہونا چاہیے, اس کے لیے ہم بالکل تیار ہیں. اور میں اپنے لیول پہ بھی اور ہماری کمیٹی اس لیول پہ بھی مختلف ایریاز میں کوآپریٹ کر رہی ہے. اب اس کے ساتھ ایک نیکسٹ ایجنڈا اکنامک ایجنڈا بھی ہے. میرا خیال ہے ایک فیصلہ ہونا چاہیے ہمارا کہ جو بھی اکنامک ایجنڈے پہ ایگریمنٹ ہو وہ پھر یہ نہیں کہ الیکشن سے ایک دوسری جماعت آ جاتی ہے, وہ بھی لانگ ٹرم اکنامک ایجنڈا ہو تاکہ ہمارا جس طرح بنگلہ دیش میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں کافی پولیٹیکل تو ہے بہت کانفلکٹ آپس میں, لیکن انہوں نے اکنامی اپنی اسی طرح 15 سال رکھی. ہم نے اپنے پڑوسی بالکل علی ظفر صاحب, یہ بہت ہی اہم بات ہے جو آپ کر رہے ہیں کہ معاشی ایجنڈا, سیاسی ایجنڈا, جمہوری ایجنڈا, لیکن اس کے لیے ایک تو بات کون کرے گا تحریک انصاف کی طرف سے, مینڈیٹ کس کے پاس ہوگا, کیا عمران خان صاحب بات کریں گے, کیا وہ کسی اور کو مینڈیٹ دیں گے, کیا وہ خود ہوں گے انتخاب کے اندر, کیا ان کی ضمانت ہو سکے گی. یہ بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں سر. تو اس کے اوپر کیا آپ کو وے فارورڈ نظر آتا ہے؟ جی دیکھیں, اس کو آپ نے بڑا اچھا اس میں چیپٹرز میں ڈالا. سب سے اہم چیپٹر تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت چونکہ جیل میں ہیں تو ضروری ہے کہ ان کو وہ باہر نکلیں اور اپنی الیکشن میں حصہ لے سکیں. اس کے لیے ہم قانونی جنگ لڑ رہے ہیں اور ہمیں اعتماد ہے اپنی عدالتوں پہ. ہم انشاءاللہ ادھر سے کامیابی سے نکلیں گے اور ایونچولی وہ باہر آ کے خود ہی مذاکرات کریں گے. لیکن چونکہ ابھی وہ فی الحال ہمارے اوپر یہ مصیبتیں ہیں جن کو ہم فیس کر رہے ہیں, تو فی الحال ضروری ہے کہ ہم ایک سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کے ذریعے جو اس طرح کی پولیٹیکل اور اکنامک مذاکرات ہو سکتے ہیں وہ کریں, ڈسکشنز کریں. اور وہ کون ہو سکتی ہے لیڈرشپ سر, وہ کون ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے ایک آپ نے ذکر کیا تھا, ایک پولیٹیکل کمیٹی بنائی گئی ہے, وہ عمران خان صاحب نے خود ہی بنائی ہے. اس میں جو لوگ نامزد کیے ہیں وہ خود ہی کیے ہیں اور ان کو مینڈیٹ خود ہی دیا ہے. میں ان سے پرسوں بھی ملا تھا اور یہی بات ہوئی تھی کہ اس کو آگے لے کے جانا ہے. تو اس کا جو اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہے اور لیول پلینگ فیلڈ ہے,
اس کے لیے جو جماعت ہمارے سے بات کرنا چاہتی ہے اس پہ ہم تیار ہیں. لیکن اس پہ ایک میں بات یقینی طور پہ آپ کو واضح کر دوں دوبارہ سے, کیونکہ کچھ لوگوں نے میرے سے یہ پوچھا ہے کہ اس کا لمٹ بھی ہے. اس کا لمٹ میں کسی قسم کی کولیشن, کسی قسم کی کوآرڈینیشن, کسی قسم کا سمجھوتا, کسی قسم کا جوائنٹ الیکشن کیمپین وہ بالکل نہیں ہے. اور جوائنٹ سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی نہیں ہے سر, اس میں ایڈجسٹمنٹ بھی نہیں ہے. یہ سارے معاملات کا کسی کو اختیار نہیں ہے. اگر کوئی ایسی بات کرے گا بھی تو وہ اپنی ذاتی بات کر رہا ہوگا, لیکن پارٹی کی بالکل مینڈیٹ نہیں ہے. اور پی ایم ایل این کے ساتھ بھی آپ بات کریں گے اس معاملے کے اوپر؟ لیول پلینگ فیلڈ پہ بالکل کرنا چاہیے. مجھے دستگیر صاحب بیٹھے ہیں, وہ شاید 4 فٹ بیٹھے ہیں. بالکل میں پوچھ ہی لیتی ہوں ان سے. خرم صاحب, یہ جو ایجنڈا ہے اکنامک, آپ بھی بات کر رہے تھے بریک سے پہلے, کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اگر تحریک انصاف کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہی بات کرنا چاہتی ہے تو آپ ان کو ویلکم کریں, ان کے ساتھ بیٹھے, آپ کی بھی ایک کمیٹی بن جائے, اور یہ ممکن ہے, یہ ناممکن نہیں ہے, تو یہ ہو سکتا ہے. لیکن اس سے پہلے تحریک انصاف کو واضح طور پہ شاید ان کے چیئرمین کو یہ اعلان کرنا پڑے گا کہ وہ جمہوری اور سیاسی رواداری پر اب کاربند ہوں گے, جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ اب آئندہ کسی کو چور, ڈاکو, کافر اور غدار نہیں کہیں. اور جو ایک طریقہ کار ہے ایشو اورینٹڈ, اگر اس پر کوئی ڈسکشن کرنی ہے, مسلم لیگ نون کے تو دروازے بند نہیں ہیں گفتگو کرنے کے لیے, لیکن یہ جو ان کا طریقہ کار ہے, جو تشدد والی زبان ہے, جو بالآخر 9 مئی کے پرتشدد واقعات میں تبدیل ہوئی, وہ اس سے پیچھے ہٹنا ہے نا جی تحریک انصاف نے. کیونکہ اس سٹیج پہ جبکہ وہ اس پہ کوئی جیسے کہتے ہیں کہ نادم بھی نہیں ہے اور ریپینٹ بھی نہیں کر رہے, ان کی جو ہائیسٹ لیڈرشپ ہے, علی ظفر صاحب تو ماشاءاللہ بڑے بالغ نظر آدمی ہے, وہ تو کھل کر بات کر دیتے ہیں, لیکن تحریک انصاف کی ہائیسٹ لیڈرشپ کی طرف سے ایسا کوئی ندامت کا ہمیں پیغام نہیں آیا. یا پاکستان کی دوسری جماعتیں جو ہیں, جن کے 2018 میں بھی مسلم لیگ نون کے 1 کروڑ 28 لاکھ ووٹ تھے, اس ووٹ کا جو تقدس ہے اس کو تو ماننے کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہے. تو لہٰذا جب وہ تیار ہوں گے اور وہ کہیں گے کہ جی ہم جو سیاسی رواداری اور جمہوری رواداری کی جو مین سٹریم ہے سیاست کی, اس میں ہم شامل ہونا چاہتے ہیں اور ہم ایشوز پر بات کریں گے, ہم ایک دوسرے کے اوپر ذاتی حملے نہیں کریں گے, ہم جو ہیں وہ غلیظ زبان استعمال نہیں کریں گے, ہم ٹھٹا نہیں اڑائیں گے, تو پھر ضرور بات ہو سکتی ہے. میں اس کے اوپر اعلان نہیں کرنا. اگر ان کی گفتگو ہی تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی علی ظفر جیسی ہو جائے تو بہت سارے معاملات ٹھیک, تو وہی بات کریں گے نا سر. اس وقت وہ کمیٹی کو وہی تو لیڈ کر رہے ہیں, تو وہی بات کریں گے. ہاں البتہ یہ جو آپ تلافی کی بات کر رہے ہیں یا معافی کی بات کر رہے ہیں یا پچھتاوے کی بات کر رہے ہیں 9 مئی پہ, میں بریک کے بعد اس پہ پوچھ لیتی ہوں ایک مرتبہ پھر. ہم نے پچھلے ہفتے بھی اس پہ بات کی تھی اور ہم ابھی بھی کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے کہ پولیٹیکل جو ڈائلاگ ہے اس کی رستہ بنے, کیونکہ جب ڈائلاگ نہیں ہوتا, جب بات چیت نہیں ہوتی, تو پھر آپ وے فارورڈ بھی نہیں نکال سکتے. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے اور میاں صاحب کے مستقبل پہ بھی ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کوئکلی خرم صاحب, پہلے میں آپ سے پوچھ لوں, پھر علی ظفر صاحب چونکہ لائر بھی ہیں اور بہت ویل نون لائر ہیں, ان سے پوچھوں گی. یہ بتائیے گا کہ اگر مگر آ گیا ہے نواز شریف صاحب کے وزیر اعظم بننے میں, تو پھر آپ کی پارٹی کی کیا اسٹریٹجی ہے سر؟ یہ اسٹریٹجی جس طرح رانا ثناء اللہ نے کہا درست طور پہ کہ جو پارلیمنٹری پارٹی انشاءاللہ منتخب ہو کر آئیں گے لوگ, وہ فیصلہ کریں گے. لیکن میری ابھی بھی توقع یہی ہے کہ عدالتوں نے جو انتہائی ظلم میاں نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا ہے, بغیر ثبوت اور شواہد کے ان کو ڈسکوالیفائی بھی کیا اور ان کو کنوکٹ بھی کیا نیب کے کیسز میں, کہ پاکستان کی عدلیہ جو ہے, جو اب ایک سٹیک ہولڈر ہے پاکستان کی سیاسی جو اقتدار کا کھیل ہے, انہیں یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ اس طرح کے فیصلوں سے جو نقصان ہوا ہے اور 5 سال میں جس قسم کی انسٹیبلٹی آئی ہے, اس نے پاکستان کی معیشت کی, پاکستان کی جمہوریت کی اور ہمارے تمام جو حاکمیت کا نظام ہے اس کی چولہے. مگر آپ 16 مہینوں میں کر سکتے تھے جو آپ کا حصے کا کام تھا, جو شاید عباس صاحب کہہ رہے نہیں کیا گیا. نہیں, میں اختلاف کروں گا. نہیں, ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم عدلیہ کے اوپر کوئی دباؤ ڈالیں. انہوں نے یہ کہا کہ جی وزیر اعظم اگر بیان دیتے تو دباؤ. عدلیہ کے اپنے جو ان کا جو کانٹیکٹ ہے اس کے اوپر بھی بڑے محیب سوال چند مہینے پہلے تک اٹھے ہوئے تھے. ان کی جانبداری,
ان کا لاڈلاپن جو ایک دن میں 9 حفاظتی ضمانتیں ایشو کیا کرتے تھے. تو لہٰذا اب یہ سارے معاملات جو ہیں انہی کا اس لیے بھی ضروری ہے. اچھا میں بیرسٹر صاحب سے پوچھ رہی ہوں تاکہ پاکستان کے جو سارے ادارے ہیں وہ ایک صحیح معنوں میں کہتے ہیں نا ایون کیل پر آ کر استحکام سے آگے چلے. بیرسٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے جو ابھی قانون سازی ہوئی تھی اس کا نواز شریف صاحب کو کوئی فائدہ نہیں ہوا, اور کیا حکومت کوئی فائدہ دے سکتی تھی 16 ماہ میں؟ کوئی ریلیف ان کو نہیں ملا, اور کیا سپریم کورٹ کو یہ کریکٹ کرنا چاہیے جو فیصلے ہوئے ہیں ماضی میں؟ دیکھیں جہاں تک نواز شریف صاحب کا تعلق ہے ان کے سامنے بھی 2 ہرڈلز ہیں. ایک تو ان کے جو کیس ایون فیلڈ وغیرہ کا جو کیس ہے جو جس کی اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ سن رہا ہے, ایک وہ ہے جب تک وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے وہ نااہل ہی رہیں گے. اگر وہ نہیں سیٹسفائیڈ ہوتے تو پھر تو وہ اپیل کر سکتے ہیں سپریم کورٹ, لیکن اس کا ٹائم تو لگے گا فیصلہ آنے میں. اسی طرف جو مین ان کا پرابلم ہے جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک پاناما کیس تھا سپریم کورٹ کا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ حیات جو ہیں نااہل ہیں, آپ ڈسکوالیفائڈ ہیں فار لائف. وہ ججمنٹ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, اس کو تبدیل کرنے کے لیے کوشش کی گئی تھی کہ پارلیمنٹ نے قانون سازی کی اور کہا کہ یہ نااہلی جو ہے وہ 5 سال تک رہے گی. لیکن اس کے بعد ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ آ گئی جس نے یہ کہا کہ اس قسم کے جو قانون ہیں وہ پرانی ججمنٹس پہ لاگو نہیں ہوتے, وہ ریٹروسپیکٹیولی یعنی ماضی میں جا کے وہ تبدیل نہیں کر سکتے ججمنٹ کو. وہ آنے والی ججمنٹس آنے والے مستقبل کے لیے 5 سال کی نااہلی ہوگی, جہاں نااہلی ہو گئی ہے پہلے سے وہ رہے گی. تو یہ ایک بہت ان کے لیے میجر ایک قانونی مسئلہ ہے. اور لیکن عطا بندیال صاحب نے اس کو جو تھا وہ ڈریکونین لا بھی کہا تھا. جی انہوں نے یہ بالکل کہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ